اعلان خلق 17 شعبان کو مجلس اعضاء وصیبہ مقام حمید آباد زیر اہتمام محمد باشق زاہد جن پر حضرات شہنشاہ قصائد بیر المسائب جناب ذاکر بیت اظہر عباس خان بلوچ آف سامدیا، جناب ذاکر بیت زوار حاجی آبشر بھٹا، جناب ذاکر بیت ریاض حسین۔ نعرہ حیدری بآواز بلند صلی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت، آواز بلند تر صلوات۔ اے کلمہ گو ایک گال تو من کر ذکر جلی تو ہر ویلے، اے کلمہ گو ایک گال تو من کر ذکر جلی تو ہر ویلے، پڑھ پاک درود محمد تے کر ذکر علی تو ہر ویلے، دے واسطہ رب کو پنج تندہ تو رب دے نال کلام چکر اے مانگ مدد تو آخری حجت تو پڑھ پاک درود سلام چکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم اہل بیت الطیبین الطاہرین الطاہرین۔ اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آواز بلند تر صلوات۔ اس جلیلۃ القدر محفل میں اللہ ہم سب کی حاضری عبادت اس جگہ پہ میری پہلی حاضری ماشاءاللہ زیرت بیت جی رانا بہن اس علاقہ میں جب پہلی حاضری ہے تو پھر مجھے نہیں پتا کہ اس علاقے میں برادریاں کتنی ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو واہن والے ایریاز ہیں یہاں پہ مذہب کتنے ہیں مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ علاقہ مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ خوبصورت اجتماع ہے۔ پہلی بات تو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ مسکراتے چہرے کچھ پریشان ہو گئے یار، ریاض رضوی سید بادشاہ نے کیا کہا ہے کہ میں شیعوں کا صرف مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی اصل میں
یہ جو سوشل میڈیا، یہ نیٹ، انٹرنیٹ، سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں نا اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ چلو سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، لیکن میں سیدوں کے جو ہمارے پنجاب کا کلچر ہے، میں صرف امیر مختار کو مالک زندگی دے، ان کے رزق میں ان کے بھائیوں کے اتنی برکت دے کہ یہ سلسلہ سائیوں کی ذکر کا ان کی نسلوں میں بھی جاتا ہے۔ میرا بھتیجا رب نواز جی گھلو مالک سے آج کے جشن کا صدقہ ماتمی بیٹا دے، اور بھی جتنے بے اولاد عزادار ہیں اللہ کسی کا دامن آج خالی نہ لوٹائے۔ جب زیرک وائن، رانا وائن، میرسی وائن کا نام میں سنتا ہوں تو میرے ذہن میں حافظ بشیر حسین گھلو آتے ہیں۔ آج انہیں بھی یاد رکھنا ضروری ہے۔ آپ دعا کیجئے مالک انہیں سائیوں کی بارگاہ میں مزید درجہ عطا فرمائے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جی بسم اللہ سر، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا نا کہ میں صرف بانیان جشن کا، امیر مختار کا مہمان نہیں، میں پورے علاقے کا مہمان۔ بڑی صاحب جو ہمارا کلچر ہے، مہمان ہو کے سید ہو کے میں گزارش کر رہا ہوں، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا بہت دور تک جاتی ہے۔ مسلمان دوستو، آج تیرے نبی کے خاندان کی خوشی تھی اور آپ آج بھی نہیں آئے۔ اللہ کرے اگلے فکر پہ آپ دھیان دے جائیں۔ مسلمانوں، یہ مذہبوں شذبوں کے چکر ہی آ رہی، الیکشنوں نے کلیئر نہیں کر دیے۔ میرا حافظہ میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ مشرف صاحب کے دور میں ہماری ایک میٹنگ تھی اسلام آباد پرائم منسٹر ہاؤس میں، تب وزیر اعظم تھے شوکت عزیز۔ تو وہ ایک زمانہ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ مذہبی قتل و غارت، تنظیمیں زوروں پہ، اور کافر کا موسم تھا۔ تو حکومت نے سارے مذہبوں کے مولویوں کو بلایا کہ جی آپ ہمیں تجویزیں دیں کہ پاکستان سے مذہبی نفرتیں کیسے ختم ہو سکتی۔ تو بڑے بڑے علماء تھے، تجویزیں ماشاءاللہ سارے مسلکوں کے علماء دیتے رہے۔ جب مائک میرے سامنے آیا تو میں نے بڑی مختصر بات کی۔ میں نے کہا جناب وزیر اعظم، اگر آپ پاکستان سے مذہبی جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے نہ الیکشن ہر سال کروایا کریں۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ جب میں نے کہا نا الیکشن ہر سال کسی نہ کسی بہانے، مطلب کبھی ضلع کونسل، کبھی لوکل باڈیز، کبھی مطلب ناظم، کئی الیکشن ہوتے ہیں، تو اب جی بہانے سے سالانہ وفاقی وزیر مذہبی امور تھے ایجاد الحق، اس زمانے ضیاء الحق کا بیٹا۔ جب میں نے کہا نا الیکشن ہر سال کروائے تو وزیر اعظم ابھی چپ تھے۔ ایجاد الحق دے کے پتہ کیا کہتے نام میں کیونکہ میرا نام پڑھ کے کہتے جی آپ شیعہ نمائندگی کرتے ہیں۔ اصل میں پتہ بچے کیا تھی، اسے میں کو مولوی لگ نہیں رہا تھا، کیونکہ مولوی تو میرے ملک میں بندے سمجھتے اسے ہیں جڑا کرسی چ پورا نہ اسے تھوڑی اسے تھوڑی یہ بھی وجہ مہربانی کہتے جی آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ کہنے لگا جی سید صاحب شاید آپ کو آج کی میٹنگ کے ایجنڈے کا کسی نے بتایا نہیں۔ میں نے کہا جی میرے علم میں ہے۔ کہنے لگے پھر آپ نے تجویزیں مانگی ہیں کہ مذہبی لڑائیاں ختم کروانے کے لیے آپ ہمیں مشورے دیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن
ہر سال کروایا. میں نے کہا جی میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. کہ لگے وہ کیا؟ میں نے کہا الیکشنوں میں نا صورتحال بڑی بہتر ہو جاتی. کہ لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی جن بندوں کو ہماری چھتوں پہ لگا ہوا مولا علی کے بیٹے کا عالم، جن بندوں کو زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا، اگر وہ الیکشن میں کھڑے ہو جائے پھر سب سے پہلے علم والے دیرے پا کے کہتے ہیں اسی کو گھوڑے دے مڑ کر ووٹ سامنے. صاحبان گرامی قدر ہے، اگر الیکشنوں میں آپ سب بھول جاتے ہیں تو پھر کتنا اچھا موقع ہے یار کہ تیرے پنڈ میں، چک میں، بستی میں تیرے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل ہے. میں دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں اور کیمرے کی موجودگی میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ کیمرہ ہم ذاکروں مولویوں کو مکرنے حقیقت ہے. اگر کوئی مولوی ذاکر کہے جی، کوئی بچہ کہے جی کل تسی ہوتے زیرخ بان فلاں بات آپ نے کہی، تو ہم مولوی پتہ کیا کہتے تھے؟ او تو انہوں سمجھ نہیں آئی. اب بچے کلپ دکھاتے کہ جناب آپ خود سنیں آپ نے کیا. تو یہ کیمرہ مکرنے نہیں، میں نے بہت پہلے کہا تھا مالک اگر یہ مجلسوں میں سی ڈی سسٹم بننا ہی تھا تو یہ غدیر ہی پہ بن جاتا. کیا کہنے آپ جی، تاکہ دنیا زمانہ آج خود دیکھ لیتا کہ بازو کس کا تھا، پکڑا کس نے تھا، اور مبارک دینے والی لائن میں کون کون تھا. یہ بھی سن آپ جی سر، آپ سے اللہ سلامت. مہربانی سے اجازت ہے میں بات جاری رکھوں؟ اچھا بڑی مہربانی ہے. میں سمجھتا تھا نیاز ٹیبل پہ آتی تب ہے جدو سوزی نہ ہو. مہربانی سے مہربانی سے عزت افزائی جی. اور میرے خیال ہے مالکوں سے رزق مانگنا ہی وہ چاہیے جو سائیوں کی نسبت سے کام آئے. اور اللہ سے آج کے جشن کے حوالے سے میں ایک مشورہ بھی دے رہا ہوں، اللہ سے نا پیسے شیسے نہ منگیا کرو، رزق منگیا. بات تھوڑی باریک ہے جی. میں کہہ رہا ہوں پیسے نہ منگیا، رزق منگیا. آپ نے جب تک چپ رہنا میں نے بھی یہ پھل رکھا، اور پیسے شیسے نہ مانگا، کیونکہ میں نے بڑے بڑے پیسے والوں کو دیکھا ہے. بندے کھانے کو کچھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں میں دوائی کھا رہا. اگر رزق مانگو گے نا پھر ستے ہی کھیرا. اور میں آج کے سرکار شہزادہ قاسم ابن الحسن کے اللہم صلی اللہ سرکار کے ظہور اور آمد کے اس جشن سالگرہ موقع کسی نے کہا نہیں ہے مجھے، میں دعا مانگتا ہوں کیونکہ خوشی قاسم کی ہے. مالک آج ان میں رزق بانٹ اور میرے اللہ تجھے آج اس سالگرہ کی خوشیوں کا صدقہ اور اس بی بی کی دولت کا صدقہ جس کے قصیدے تو نے قرآن میں پڑھے. آج اگر کسی کی پاکٹ کا مسئلہ ہے، کسی کے روزگار کا مسئلہ ہے، میں آپ سب کے لیے دعا مانگتا ہوں کہ مالک آج
وکھرا کرم کرنا. لیکن ایک وعدہ مجھ سے، میں آپ کا مہمان ہوں، اولاد رسول ہوں، مجھ سے وعدہ کرو، ٹائم نوٹ کرو. یہ میرا خیال ہے کوئی 10 منٹ ہونے والے ہیں، 3 سے 12 منٹ اوپر. جی بڑا اچھا ٹائم ہو گیا ہے، 3 بھی ہیں 12 بھی. تسلی بھی ہو جائے سارے علاقے کی. لہٰذا ان لمحوں میں میں دعا مانگ رہا ہوں. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. میں ان لمحوں میں دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ اگر مالی طور پہ کچھ ہمارے مہمان کسی قسم میں کہیں پریشانی ان کی جیبیں بھر، مجھ سے وعدہ آپ نے کرنے. اگر اس دعا کے بعد مالی صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی، اس دعا کے بعد اگر کوئی سائیوں کا کرم شروع ہو گیا، پھر پیسے بچا کے نہیں رکھنے، اس کے لنگر کھلانے. آپ یہ جو لنگر کھلائیں گے نا، یہ آپ اپنی جیب سے نہیں کھلائیں گے، یہ تو سائیں دے رہے ہیں نا. اور میں سرکار کی سالگرہ کی خوشیوں بھری ان گھڑیوں میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ میرے سامنے وہ چہرے بھی موجود ہیں جن کی میں زیارت اس علاقے میں اگر آتا ہوں تو میں کرتا ہوں دعا کو سب کے لیے. فکرہ میں یہ کہہ رہا ہوں آج کی مولا کی سالگرہ کے حوالے سے کہ مسلمانوں، لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. یہ حقائق ہے. لیکن ہو سکتا ہے کوئی بندہ بعد میں سنے یا لائیو سن رہا. اب واٹس ایپ پہ ہمیں جشن مجلسیں چلتی ہیں تو کئی بندے نہ چاہتے ہوئے بھی تھوڑا سن لیتے. یہ لائیو والوں کا اللہ بھلا کرے. جب سے مجلسیں لائیو ہوئی ہیں تو پاکستان میں مجلس سننے سے کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا. میرا خیال ہے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں. لہٰذا میں نے یہ جو بات کہی ہے کہ لنگر کائنات کی وہ ڈش ہے جو زندگیاں بڑھا دیتی. اچھا آج مجھے اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے بانیان جشن لینا برامدے چ بندے ہو بھائی نے جنہ ماشاءاللہ بھی نہیں آتی. مطلب پنڈال جی بسم اللہ جی آپ جی پنڈال بلند کر کے کل ایماندار حاضری. جی بسم اللہ آپ جی ہیں سر. ہم نہیں مطلب یہ فاصلہ نہیں ہے، ہم سارے ایک ہی محفل میں بھی کوئی بات نہیں. جو جہاں بیٹھے ہیں میرے سارے محترم میں نے تیسری دفعہ یہ فکرہ کہا ہے کہ لنگر زندگیاں بڑھا دے. میری طرف دیکھ، سننا میری طرف دیکھ، میں تیری زیارت کر. تو یا فون سننے لگ جاتا یا کھبے سجے دیکھنے لگ جاتا. اب بیٹھا فرنٹ پہ پہلے نمبروں پہ بیٹھا میں اور توجہ ہی نہیں دے. اچھا یہ کچھ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے. بندے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے نمبروں پہ بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں کرتے. مہربانی صاحب آپ جی بیٹا متوجہ رہنا ہے آپ نے. میں ایک ایک چہرے آپ جی میں سب کی زیارت کر رہا ہوں، میں سب کے لیے دعا گو ہوں. فطرہ میں میرا خیال ہے میں اب 4تھی دفعہ کہنے لگا کہ لنگر زندگی میں ہو سکتا ہے کل کو بندہ تبصرہ کرے. وہ سید صاحب آئے تھے وہ کہہ رہے کہ لنگر زندگیاں بڑھا دیتے ہیں. موت کا وقت تو مقرر ہے. یہ کیا کہا کہ زندگی بڑھ سکتی ہے؟ میں کو ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، ہاں پبلک میں بات ہو رہی اور اتنے سارے ماشاءاللہ سوبر باخبر چہروں میں بات کر رہا ہوں.
مجھے میں نے پہلے کہا کہ آپ کے علاقوں کا کچھ زیادہ پتہ نہیں، لیکن کلچر ملتے جلتے ہوتے ہیں ضلعوں کے علاقوں. ہمارے علاقے میں اللہ نہ کرے کوئی بندہ فوت ہو جائے تو گزرتے ہوئے بندے تبصرہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ شوتے بیچارے دا دانا پانی. اس کا مطلب ہے زندگی کا تعلق دانے پانی والی نعمت سے. اگر دانا پانی، یہ جو نعمت دانے پانی والی ہے، اگر یہ چلتی رہے تو پھر بندہ مرتا نہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں جی بات جو ہو گیا سو ہو گیا، پھر اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکریہ ادا کرتے رہو گے میں اضافے کرتا. آپ جیئے سر. چلیں ایک اور واقعہ میں جلدی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے. مالک نظر بد سے آج کے دن کا صدقہ آپ سب کو محفوظ فرمائے. مہربانی صاحب، ایک نبی گزرے ہیں، نام آپ نے سنا ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام. نام سنا ہے نا جی؟ یہ 1,24,000 نبیوں میں سے واحد نبی ہے جڑے ڈانگ چھوٹے ہیں، عصا مبارک. تو یہ حضرت موسیٰ ایک دن اپنے ڈیرے پہ بیٹھے. حضرت موسیٰ، میں سوکھی اردو تو کئی بندے ان جی پریشان ہو جاتے ہیں ایک مولوی تو اردو یہ جشن کی میں پورا ہوئے. میں آپ کا بھائی ہوں، میں بوجھ بننے کا عادی نہیں ہوں. میں سادہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ڈیرے پہ. آپ سے زیادہ کچھ خودہوش پریشان ہو جائیں گے کہ نبیوں کے ڈیرے ہوتے تھے، کیونکہ ہمارے ملک میں تو بندے سمجھتے ہیں نبی بھی بستر چک کے انجے گلیاں پھرتے. ایسا نہیں ہے. آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، کوئی چھوٹا ڈیرے دار نبی گزرے. چلے میں اور آسان کر دیتا ہوں. کچھ بندے نا سمجھتے ہیں کہ بس جو ڈیرا جیسے یہ ماشاءاللہ زمیندار صاحبان بڑے بڑے اور سیاستدان اپنے ڈیرے بنا کے بیٹھتے ہیں، انہیں ڈیرا کہا جاتا ہے. یہ میں غلط فہمی دور کر لوں. میری طرف دیکھیں. اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہیں جانا چاہتا. مہربانی صاحب. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہے جن کا دسترخوان ٹائم کا محتاج نہیں. ہمارا ایک دیہاتوں کا کلچر ہے کہ خاص کر ان علاقوں میں جہاں شہر کے لیے جانے والی آخری ویگن یا بس 5 بجے ٹوٹے، پھر جو بندے کسی وجہ سے اس دیہات سے ہاتھ میں آئے ہوتے ہیں تو انہوں نے واپسی لئے کچھ رستہ نظر، پھر وہ پوچھ دینے تھے وہ ڈیرے آلے بندے تاکہ جو بغیر اطلاع کے آئے ہوئے مہمانوں کو بھی کوئی. ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، نبی اللہ ابراہیم، ان کے بارے میں سارے اہل اسلام بھائیوں کے علماء سے آپ تسلی کروا سکتے ہیں کہ یہ نبی جاندیاں بندے پکڑ مہمان نواز نبی. جس دن میں مائک پہ کہہ رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان نہیں آتے تھے، نبی اللہ بھوکا رہ جاتا، کھانا کھاتے ہی. بلکہ میرا خیال ہے آپ ریگولر مجلس سے سننے والے چہرے بھی بیٹھے ہوئے اور بزرگ علماء کو جنہوں نے سنا ہے وہ بھی تشریف فرمائے. مالک آپ سب کو
بچوں کی خوشیاں آج کی خوشی کا صدقہ نصیب فرمائے۔ تفسیروں میں یہ آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن مہمان تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے نا واہ پرتکلف کھانا بنایا، اور جب کھانا دسترخوان پہ رکھ دیا تو مہمانوں نے کوئی کھانے کی طرف توجہ، تو ابراہیم نے کہا کہ آپ کھانا کھائیں۔ تو مہمانوں نے کہا جی ہمیں تو بھوک ہی نہیں لگتی۔ میں کل ہی سواد لے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہمیں بھوک نہیں، تو تم کون ہو؟ انہوں نے کہا جی تیرے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے، نبی بہت بڑا ہے، لیکن جب فرشتے بشری شکل میں آئے نا تو پھر ابراہیم بھی پہچان نہ سکے۔ کیا کہنے جشنوں والوں کی چوکھٹ کے دروازہ سیدہ پہ آواز آئی میں شہزادوں کا درزی آیا ہوں، فضا کہتی ہے پہچانتی ہوں جبرائیل ہو۔ سید آپ درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، درجات اپنے دنیا میں منوا کے چھوڑے ہیں، ممکن نہ تھے جو کام وہ کروا کے چھوڑے ہیں، چھینے گئے تھے کپڑے جو آدم سے خلد میں، حسنین نے وہ کپڑے منگوا کے چھوڑے ہیں۔ متوجہ ہے سرکارہ، اجازت ہے میں بات جاری کروں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نا ڈیرے دار، انہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ڈیرے دار بندے، اور ڈیرے دار بندوں کے تعلق یار دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار دوست بھی بڑے تھے، لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میرے خیال آپ دھیان نہیں دے رہے، میں بھی کہے جا رہا ہوں، مسلمان نماز میں واجب سمجھ کے، لازم سمجھ کے، اتحیات میں سلام پھیرنے سے پہلے درود ابراہیمی نہ پڑھے، تو اہل اسلام بھائیوں کی ساری فقہ یہ کہتی ہیں کسی نماز نہیں ہوتی جب تک درود ابراہیمی نہ پڑھا جائے۔ تو درود ابراہیمی میں کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، میں سرکاری درود کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ترجمہ بھی آپ کو یاد ہے، اللہ درود بھیجی اوپر محمد کے اور ان کی آل پہ، جیسے تو نے درود بھیجا تھا نا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ، تو ابراہیم کے یاروں پہ تو درود نہیں ہے نا بھائی، ابراہیم علیہ السلام کی آل پہ درود ہے نا۔ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے بندے ذہنی طور پہ میرے قریب ہیں، وہ کسی کے پاس سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے کہ جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے، جب ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ درود نہیں ہے۔ متوجہ ہے میرے بھائی، لہٰذا بات سے بات نکل رہی ہے، مجھے گفتگو کو اتنا طویل بھی نہیں کرنا کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ میں نے کیا کہا کہ وہ جو لنگر، میرا حافظہ ٹھیک ہے، میں نے یاد ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک مولوی صاحب نا خطبہ جمعہ میں عذاب دوزخ سے ڈرا رہے ہیں۔ او مسلمانوں، او دھیان کرو، دوزخ میں یہ ہوتا، دوزخ میں یہ ہوتا، ڈرے ہوئے بندے تے بجلی بند ہو گئی۔ میں بہانے سے کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ کم از کم آج مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ خدا را متھے تے آج وٹ نہ رکھو، ریلیکس ہو کے بیٹھو، فریش ہو کے بیٹھو۔
وہ جس بندے نے آل محمد کی خوشیوں میں بھی مطلب منہ اسی طرح کر کے بیٹھنا ہے، اس بندے نے سارا سال میڈیکل کلینکوں پہ پھرنا ہے، میرا بلڈ پریشر ٹھیک کیوں ہے، اور صحت مانگو یارا، خیرات مانگو سانجو، اپنے مسکراتے میں چہروں کو جو ہے نا وہ آپ قائم و دائم رکھیں۔ ہاں معاملہ رہ گیا کہ آپ کو اگر اردو خطابت اچھی نہیں لگتی، کوئی سرائکی بندہ ہی ہوئے تو سواد ہوتا ہے، تو پھر پلیز مجھے بتا دینا، میں اسی لمحے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ لیکن جو بندے پریشان بیٹھے ہیں نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ایک بات یاد رکھنا، آج مسکرا، کیونکہ تیرے مسکراتے چہرے پہ اگر 14 میں سے کسی کی بھی نظر پڑ گئی نا، تیری نسلیں سمر جائیں۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بہت شکریہ سر۔ اچھا وہ نا وہ مولوی صاحب قبلہ عذاب دوزخ میں تقریر کر رہے تھے، خوف زدہ ڈرے ہوئے لوگ، توبہ طائب کا ماحول، تو لائٹ بند، وہ کو 5-7 منٹ لگ گئے ساؤنڈ چلانے پہ، قبلہ تقریر کے لئے جو تو سپیکر چلے آتے نالا کا پوچھن، جب لائٹ تھی سپیکر چل رہا تھا تو میں بھلا کہاں تھا؟ وہ کہا کہ دوزخ ہے۔ مسکرا پڑھو، مسکرا پڑھو۔ لہذا میں جو گزارش کر رہا تھا وہ میرے بات ذہن میں ہے کہ لنگر کیا کہنے زندگی، وہ اور میں نے دلیل کے طور پہ، جی بسم اللہ، دلیل کے طور پہ میں نے نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ اپنے ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے تھے، گیٹ کھلا ہوا تھا، دروازہ ڈور، تسی سارے جرمن نیشنل دروازہ سمجھ نہیں آیا، مہربانی سے تو دروازہ فرضی کھلا ہوا تھا، ایک بندہ گلی سے گزرا، اچھے کپڑے شپڑے، ویل ڈریس، تو حضرت موسیٰ کو اس کی اہمیت کا پتہ کیسے چلا کہ موسیٰ کے صحابیوں نے موسیٰ کو چھوڑ کے اس بندے کو دیکھنا شروع کیا۔ شاید میں سمجھا نہیں سکتا، حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ امتی میرے صحابی، اچھا جیسے مجلس ہو رہی ہو نا اور ذاکر مولوی کے منہ سے صحابی کا لفظ نکلے تو جاندے بندے کن لفظ آپ کو گل ہونے لگی۔ میں حضرت موسیٰ کے صحابیوں کی بات کر رہا ہوں، پرچہ پوچھا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو سر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے سارے صحابی دیکھ مجھے رہے تھے اور سارے اسے دیکھنے لگے۔ نبی اللہ نے ایک فکرہ تھا، سرکار فرماتے ہیں جس بندے کو تم سارے غور سے دیکھ رہے ہو، اس بیچارے کو خبر ہی نہیں کہ اس نے 3 دن کے بعد مر جانا۔ آپ بھی سبحان اللہ کر دیں یا صرف واقفہ نو داد دے دیں؟ پہلی دفعہ مہربانی سر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں مطلب جو اپنائیت ہوتی ہے نا، کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ یہ رضوی صاحب اپنائیت پہ منگتے ہیں، پہلی دفعہ آئے ہیں، رشتہ کیا ہے؟ اور رشتہ ولایت علی کا، اس سے بڑا رشتہ کون سا ہوتا؟ لہٰذا میں توقع رکھتا ہوں کہ مجمع میں سے کوئی بیگانہ نہیں ہے۔ مہربانی سر، نگر نگر گلی گلی، چمن چمن کلی کلی، نگر نگر گلی، سارے بولے، سارے جواب نعرہ حیدری۔ مہربانی سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ
اس بیچارے کو تو خبر ہی نہیں ہے. اس نے تو 3 دن کے بعد بابا جی کی میاں کہتے ہیں مار بنج نے. وہ ایک بندہ جو صحابیوں میں تھے حضرت کے موسیٰ کے صحابیوں، اسے بڑی جلدی تھی کہ میں نے موقع ملے اور میں یہ بات پوچھتا. ہوتے تھے نبیوں کی محفلوں میں ایسے بندے جنہیں نبیوں کی باتیں آگے پہنچانے اس بندے کے بیٹا یہ تھا. اسے جیسے موقع ملا وہ بندہ کوئی تھوڑا آگے چلا گیا، ایک پچھو آ کے دیکھیں کہتے نہ سلام نہ کلام. سلام میں تو سلامتی ہوتی ہے. اس نے جان دے بندے نو او میری گل کہتا بچوں تیاری کر لیں. اس نے کہا تیاری کہاں کی مجھے کروا رہا ہے. اس نے کہا مجھے 2-3 سال ہو گئے حضرت موسیٰ کے دربار میں بیٹھے. وہ جو کہتے وہ ہو جاتا. انہوں نے خبر جی بسم اللہ مالک میری بیٹی کے نصیب نے، مالک سب کی بچیوں کے نصیب نے، سیدوں کی خوشیوں کا سب. کیا اجازت ہے میں بات جاری رکھوں سر؟ اس نے کہا حضرت موسیٰ نے کہا ہے کہ تم 3 دن کے. اچھا یہ جو موت کی خبر ہوتی ہے یہ بھی کوئی بڑی سالم ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا حافظ ماشاءاللہ آپ کے بھی سب کے ٹھیک ہیں جب یہ ہمارے ملک میں کرونا آیا تھا، یاد ہے آپ؟ وہ بندے کیلے تو کے کھانے تھے. چلو سبزیاں تو دھوتی دیکھی تھی ہاں، مطلب ایک خوف کی فضا بن گئی. ان دنوں اللہ نہ کرے حافظ ذہن پیچھے لے جائے جب کرونا رولا کووڈ موت ان دنوں، کیونکہ ان کی علامتوں میں سے ایک علامت تھی بخار ہوتا ہے، گلا دکھتا ہے، فلو ہوتا ہے. وہ جس بندے کو ان دنوں سادہ بخار بھی ہو جاتا تھا نا، سادہ نالا لے آکتے سنو بخار سادہ کیا احتیاطاً کرونے کا ٹیسٹ کروا، احتیاطاً اور شدہ ادھا مر جاتا. میں ہمیشہ موجود باتیں کرتا ہوں قسم بخدا، یعنی یہ جو موت کی خبر ہے نا یہ بندے کو ڈرا دیتے ہیں. اچھا میں نے بڑا سوچا کہ یار اس بندے نے نبی اللہ کا دربار چھوڑا تو اسے کیا دلچسپی تھی یہ بتانے کی. تو میں نے جو نیچر پڑھی ہے نا انسانوں کی، ہمارے ملک میں بھی یہ رواج ہے کہ جب بندوں کو پتہ اندازہ ہو جائے نا کہ ہون میری کو اللہ دے گھر واپسی ہے تو پھر بندے برادری سے معافیاں مانگنا. میں کو مصر کی باتیں کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے معاشرے میں نہیں. وہ چلو باقی چھوڑو یار، اور موت تو دور ہے، بندے حج پہ جاتے ہیں ایک دکان تو معافی مانگن شروع ہوتی یار یہ کو وعدہ گھاٹا ہو گیا میں حج پہ جا رہا ہوں، اور تجھے جو پتا تھا حج پہ جانا ہے پہلے ہی ہاتھ ہولا رکھ. تو یہ ایک مزاج ہے کہ جب بندے کو محسوس ہوتا ہے نا کہ میری بیک ٹو کرنی معافی یا اللہ، تو بندے معافی شوافی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا ہے کہ جن کے بڑوں کے باغوں پہ قبضہ کیا ہوتا ہے پھر ان کی تیسری نسل سے بندے معافیاں. مالک زندگی دیجیے بات میں کر سکتا ہوں تو میری طرف دیکھ.
اس بتانے والے کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب میں اس بندے کو موت کی خبر دوں گا تو یہ پنڈ بستی میں معافیہ شافی شروع کر دے گا اور میں انجوائے کروں لائنی کا. لیکن وہ کوئی جٹ زمیندار ذہن کا بندہ اس کوئی معافی شافی نہیں بنتا. پیسے والا تھا اپنے منشی کو بلا کے کہتا ہے اور ڈیرے پہ اناج کتنے. میں شاہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کی بات کر رہا ہوں اور میں نے مجمع سے کہا کہ لنگر زندگیاں بڑھا دیتا. حضرت موسیٰ نے جب اپنے اس بندے نے اپنے ملازم سے کہا کہ ڈیرے پہ اس نے کہا جی گھروں میں جی ڈھیر لگے ہوئے. اس نے کہا 8-7 نائی بولا اکٹھیاں دے گا پکا کھلاتے سب مخلوق خدا کو میں اللہ کی بارگاہ میں خالی دامن جانا چاہتا. اب یہ صحیح ہے. جواب دیا کریں شہر جی اس بندے باہر ہے وہ مطلب وہ ملازم کی کیا حیثیت تھی. اس نے کہا حضور اسی طرح بندے شندے کٹھے بلائے دے کے پکنے لگی دے کے پک گئی. مخلوق خدا آ رہی ہے وہ کھانا پکا رہا ہے کھا رہا ہے کھلا رہا ہے. پہلا دن گزر گیا کھانے پکتے رہے پبلک کھاتی رہی. دوسرا دن گزر گیا کھانے پکتے رہے پبلک کھاتی رہی. تیسرا دن گزر گیا نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. بھائی اناج ختم ہو تو کوئی اگلی بات کرے نا. اناج ختم نہیں ہو رہا. پہلا دن اناج پک رہا ہے لنگر پک رہا ہے دوسرا دن پک رہا ہے تیسرا دن نبی اللہ نے خبر دی تھی تیسرے دن مر جائے گا. تیسرا دن بیٹا گزر گیا. بھائی اناج ختم ہو تو تیسرا دن گزر گیا چوتھا دن پانچواں دن چھٹا دن ساتواں دن اناج ختم ہی نہیں ہو رہا. نوکر اس کے کھانا پکا رہے مخلوق خدا کھا. اس 7ویں دن نبی اللہ کا وہی صحابی اسی گلی سے گزرا اور اس نے اس بندے کو لنگر شنگر کھلاتے زندہ دیکھا. دوڑتا بھاگتا ہانپتا موسیٰ نبی کے پاس جا کے کہتا ہے سرکار آج تک آپ جو کہتے تھے وہی ہوتا تھا. آپ نے کہا تھا وہ 3 دن کے بعد مر جائے گا اسے 7واں دن ہے وہ تو اپنے ڈیرے پہ زندہ بیٹھا ہے. حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تیرے دیے ہوئے علم سے میں خبریں دیتا ہوں تو نے کہا تھا تیسرے دن مر جائے گا اسے 7واں دن ہے وہ زندہ کیسے ہے. حضرت موسیٰ نے جب کہا نا 7واں دن ہے وہ زندہ. خدا فرماتا موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑو ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند ہے. کیا کہنے آپ جیئے سر آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ عیسائیوں کی خوشی کا صدقہ مالک آج کسی کا دامن خالی نہ لوٹا ہے. قاسم ابن الحسن کی خوشی کا صدقہ مالک پہ اولاد گودیاں بھر دے. آواز کی آئی موسیٰ اس کی بات ہی چھوڑو ہمیں اس کا کاروبار بڑا پسند آ گیا ہے. خدا فرماتا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے ہم اپنے اس بندے کو دیتے جائیں یہ ہماری مخلوق کو کھلاتا جائے. ہم اپنے اس بندے کو دیتے جائیں ہم اس بندے کو دیتے جائیں. یہ کھلائے اناج ختم ہوگا تو زندگی ختم ہوگی. نعمتوں نے ختم کہاں سے ہونا تھا. کھانے پکتے رہے پبلک کھاتی رہی. اللہ کہہ رہے ہمیں اس کا کاروبار پسند. کاروبار کیا تھا کہ ہم دیتے رہے یہ بندوں کو کھلاتا رہے. 3 شعبان لنگر امام حسین کے 4 شعبان لنگر غازی عباس کے 7 شعبان لنگر شہزادہ قاسم کے 11 شعبان لنگر شہزادہ اکبر کے 15 شعبان آخری محمد کی نیاز سے میرا اللہ جانتا ہے میں اپنے
हाजरी मौला अब्बास की, नियाज मौला हुसैन की, कूंडे मौला जाफर के, नाम बदल रहा है, बहाना है लोगों को खिला। शुक्रिया सर। मैंने आगाज़ गुफ्तगू में मैंने अहले इस्लाम भाइयों से, पीर साहब आपकी तशरीफ आवरी से पहले आगाज़ गुफ्तगू में कैमरे के सामने मैंने इलाके के मुसलमानों से भी कहा कि आप सबको इस खुशी में आना चाहिए था, लेकिन बहुत कम हमारे भाई हमें ज़ियारत करवा रहे हैं। वे आप सारे आ जाते, आज कोई शियों ने मातम करना था। क्या कहते हैं? हाँ हाँ मेरी जान आप जिए यार। आज मातम तो नहीं थे यार। चलो बंदों को मेरे ख्याल है वो जो जिसे हम मजलिस अज़ा कहते हैं, उस लोगों को परेशानी शायद तो मेडिकली होती हो, प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ बंदों को सोग अच्छा, डॉक्टर में कहते हैं खाम वाली गल तुम बचे आते, शायद वो इसलिए मजल तुम्हें नहीं आती। मैं ही स्वाद है भाई। आज तो सालगिरह है, ये उनकी सालगिरह है जिन्हें कुरान में अल्लाह ने रसूल अल्लाह के बेटे का और सालगिरह। रजी साहब आप मेरी तारीफ फरमाएंगे, ये सालगिरह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये लफ्ज जो है ना ये बंदों को समझ में आ जाए। अच्छा, रबीउल अव्वल में आपने एक टाइटल पढ़ा होता है सरकार के महीने में, मिलाद नबी। तो वो जो मिलाद है ना वो अरबी है, मिलाद का तर्जुमा सालगिरह। जो बंदे 12 रबीउल अव्वल को मत्थे ते वट पा के लगे फिरते हैं, मेरी उनसे अपील है अपने मिट्ठू की सालगिरह मना लेते हो और जिसके सदके ये सब बाकी है उसकी खुशी नहीं मनाते। तो ये सालगिरह मिलाद ही का तर्जुमा है। तो मेरी दोस्तों से अपील है कि आप आया करें। हम माड़े मिस्कीन तो हैं, लेकिन हमने इस खानदान के जो नौकरी हमें नसीब हुई है ना, हमें अपने वारिसों का A to Z पता है। लेकिन कुछ दोस्तों की मजबूरी है, हम वाहिद मिस्कीन माड़े हैं। माड़े में इसलिए कह रहा हूँ कि जो मस्जिदों में हम बिरादरी में इतने माड़े हैं, मस्जिदों की बिरादरी में, कि जो इल्ज़ाम किसी पे फिट नहीं होता तो वो बंदे हम पे लगा दें। ये थोड़ा बड़ा इल्ज़ाम है कि शिया सहाबा को नहीं मानते, खुदा की कसम इससे बड़ा इल्ज़ाम और क्या हो। जबकि मैं इस सरकार के जश्न में कैमरों के सामने कह रहा हूँ कि मेरी कौम की जान खाने वाले जो सहाबा का टाइटल उठा के मेरे मुल्क में नफरतें बांटते फिर रहे हैं, ये खुद सहाबा को नहीं। और ये जो मुल्क में हर 6वें महीने जनाब ये उठ खड़े होते हैं कि जी हमने जी सहाबा का जी कानून बनाना है, हमने जी ये करना है। हम ईरान के सरबराह आयतुल्लाह खामेनाई रजब और शाबान के बारे में कहा था कि आले नबी से प्यार करने वाले जो है ना वो इन खुशियों में साइयों से अपनी ईदें माना। तो मेरा ख्याल है हमें जो साइयों ने शाबान में ईदी दी है ना, हमें काफिर कहने वाला एक भी असेंबली च नहीं आए। बड़ी बड़ी ईदी है।
اچھا میں چونکہ بابا جی رضوی صاحب قبلہ میں برادریوں والے علاقے میں بات کر رہا ہوں اور یہ بات میرے خیال ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آئے برادریوں میں بھٹی جی آپ اس میں کہیں اللہ نہ کرے اچاچیاں تائیں دی پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہو اور کزن شزن انگریزی تسی چنگی سمجھ ان میں بابا جی یہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں برادریوں میں تو پھر جنہوں نے کسی شادی خوشی میں نہیں نہ آنا ہوتا اظہار بھی نہیں کر سکتے پچھلا شکوہ بھی نہیں کرتے تو پھر بندے پوچھتے ہیں کسے دیکھو یاروں نے تو سدیا سی کسی ولیمے چ نہیں ہے پھر پتہ کیا کہتے ہیں وہ ہم بتا نہیں سکے وہ نا ماموں فوت ہو گئے اچھا ان کی کوئی اور خوشی ہوتی ہے پھر کہتے ہیں جی خالو فوت ہو گیا تھا اس الیکشن میں بھانجے سارے میں حلفن قسمن خیر ہوں میں کو ڈرائنگ روم میں باتیں کر لو الزام ہے میری قوم پہ کہ شیعہ صحابہ رسول کی عزت نہیں کرتے ہمیں تو رسول کی نسبت کا اتنا لحاظ ہے کہ اس رسول کے خاندان کے کسی فرد سے حیوان بھی وفا کر جائے ہم اسے بھی نہیں بھولیں میری بات کی تائید فرمائیں یار ہم زندہ ذہن بیٹھے ہیں اور اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی یہ کیا رضوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم حیوانوں کو نہیں بھولتے اور تو بھی حیوانوں کو کب بھولا ہے لیکن تو اپنے نبی کو چھوڑ کے دوسرے نبیوں کے دمبے چھترے لیے پھرتا ہے حسین کا گھوڑا تجھے اچھا نہیں سر کلیئر بات کر رہا ہوں کوئی شیعہ صحابہ کے بار کا مخالف نہیں ہے جان چھوڑو میری قوم کے ان عزادار ذہن مومنوں کی یہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے کوئی نہ کوئی ایشو لے کے جی یہ جی بالکل نہیں مانتے بابا جی یہ خطابت نہیں ہے میں بالکل اپنے نظریے اور عقیدے کا اظہار اس ملک میں ہم شاید اپنے بھائیوں کو بتا نہیں سکے کہ جتنی عزت صحابہ رسول کی ہسٹری سامنے رکھ کے کہہ جتنی عزت آپ عزاداروں نے کی صحابہ کی کوئی مذہب مسلمانوں کا کر ہی نہیں سکتا میں بیٹھک میں باتیں نہیں کر کلیئر بات کر رہا ہوں جو سچ ہے میں وہ بھی بتا رہا ہوں ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے لیکن جتنی عزت ہم نے کی ہے نا کوئی مسلمان مسلک بتائے ہمیں یہ عزت ہے رسول اللہ کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا موڑ پہ 10,000 کی آبادی کا تیرا گاؤں ہو تیرا ٹاؤن ہو 2 گھر غریب شیعوں کے سارا پنڈ علاقہ اتحاد کر جائے اور انہیں کہے تمہیں مار دیں گے یزید کو رضی اللہ کو وہ کہیں گے موت قبول کیونکہ ہم شیعہ سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابیوں کا ہے بدماشوں کا تھوڑے میرے آپ محترم بیٹھے میں کوئی بندہ میں تاریخ سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات اور میں پیرا دے رہا ہوں اپنی اس بات پہ مر جاتے ہیں لیکن یار پتہ نہیں کیا دور آگے پر شکوہ کس سے کریں ان سے کریں جنہیں ساری زندگی ثابت فروٹ بھی نہیں کھا چلو جشن میں بھی نہ مسکراؤ تو آپ کا بھی اللہ اور کبھی ہم سے پوچھو یار باقی لمبی بحثیں جوڑو کبھی کسی شیعہ دار مومن مولائی سے کہنا کہ بھائی جی آپس کی بات ہے تم لوگ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے ہم تجھے بتا دیں تاکہ تیرے قبلے خوابوں کو نا
یہ صحابہ کی فائلیں لے کے اسمبلیوں میں نہ پھرنا پڑے. ہم یہ بات تیرے پنڈ میں تیری گلی میں تجھے سمجھائیں. ویسے امیر مختار تھے ان ہے نہیں, میں نے اسے مبارکباد دینی تھی کہ جشن تیرا قبول ہی قبول ہے. بندے ستے بھی پہنے نعرے بھی نعرے. کیا کہنا ہے, کیا کہنا. یا علی مدد میں زیارت کر اب جا کے یا علی کہیں گے. مہربانی. تو میری صرف اتنی گزارش ہے کہ یار کبھی ہم سے پوچھ ہی لو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے, رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہم نے بڑے بڑے قبلے کعبوں کو, وہ 3 سال پہلے وہ کراچی میں ایک مولوی نے جلوس کی کیا تھا. وہ مولوی آپ کے ذہن میں ہوگا, بڑا محترم, بڑا نام تھا, جو ہر مہینے چاند چڑھاتا تھا. مفتی منی پور غبارے مجھے داد دے رہے ہیں. مہربانی سر. تو یار کبھی ہم سے پوچھو کہ تم یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. چلو کوئی نہ بھی پوچھے میں بتا رہا, لیکن بات تھوڑی گہری ہے. سائیوں کے اس جشن اور خوشی کا صدقہ میں مطمئن ہوں بات بہت گہری, کیونکہ جو ممبر پہ بات بابا جی نہیں نہ کی جاتی, ایک روٹین ہوتی ہے. جو بات کبھی نہ سننے کو ملے تو بندے یکدم سوچنے لگ جاتے ہیں. لیکن میں پھر بھی مطمئن ہوں بات گہری ہے, بات باریک ہے. وضاحت میں نے نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے, دوسرا وقت نہیں. لیکن میرا اطمینان مجھے حوصلہ دے رہا ہے کہ بات جتنی بھی گہری ہے نا, یہ جیتے جاگتے مومن سمجھیں گے. باریکیاں آپ نے نہیں سمجھنی تو وزیرستان والوں نے سمجھا. آپ ہی تو سمجھتے ہیں, آپ ہی تو ان باتوں کا لطف لیتے ہیں. اور کبھی ہم سے پوچھو تم شیعہ یزید کو رضی اللہ, پتہ ہے ہم کیوں نہیں کہتے. بات ذرا روٹین سے ہٹ کے, ہم اس لیے نہیں کہتے, ہمارا ذہن اجازت ہی نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے پہلے کہا تھا بات تھوڑی روٹین سے ہٹ کے. اور مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو یار, تو شیعہ سنی وہابی دیوبندی کے چکروں سے نکل ہی نہیں رہا. اور جو تیرا مسلمان مولوی اللہ کے گھر میں بیٹھ کے صحابی رسول کا نام لیتا ہے, حضرت ابو بکر صدیق, اور ساتھ کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. رضی اللہ بنا ہی صحابیوں کے لیے, رضی اللہ جستا ہی صحابہ کے ساتھ ہے. لیکن جب ایک مولانا اللہ کے گھر میں مسلمانوں کی موجودگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے, وہی مولانا 5-7 دن گزرتے ہیں انہی مسلمانوں میں کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. اور شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. میری گزارش آپ سمجھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سارا علاقہ موجود ہے. میری اہل اسلام بھائیوں سے اپیل ہے, بابا جی سوشل میڈیا کا دور ہے, بچے گواہی دیں گے ماشاءاللہ, آپ بھی سارے باخبر ہیں معاملات سے. سوشل میڈیا پہ وہ بندے مسلمان سر یزید کی وکالت کر رہے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں. جی یزید نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. جی واقعہ کربلا جو ہے وہ جو ابن زیاد گورنر تھا جی, وہ ساری ذمہ داری اس کی تھی, کیونکہ کربلا کوفہ قریب ہے, علاقہ وہ تھا اس کی, وہ گورنری میں وہ آ رہا تھا. تو جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے. یزید کیا کہتے ہیں, یزید واقعہ کربلا کا. اصل میں رضا میری ایک مجبوری ہے صرف بھائی, مجبوری یہ ہے کہ آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے, ہم اس تہذیب سے باہر نکل نہیں سکتے.
میری تو اپنی قوم کے اپنے ہم عصر دوستوں سے بھی میں اپیلیں کرتا رہتا ہوں کہ یار مطلب طریقے سلیقے سے گزر جایا کرو، لیکن یزید اور حسین کا موازنہ نہ کیا کرو۔ وہ کہاں جنت کے سرداروں کی ماں اور کہاں یزید کی اماں۔ لیکن میں بیٹا صرف اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری قوم کے طلبہ و طالبات کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اسکولوں میں، فیکٹریوں میں جاتے ہیں تو انہیں مسلمان بچے اپنے ان لیڈروں کے کلپ شلپ دیکھتے ہیں، میری قوم کے بچوں کی جان کھاتے ہیں۔ جی وہ جی حقیقت ہے، تو میں یزید بے شمار لانتی شانتے کرتے پھر رہے ہو۔ بلکہ مجھے یاد ہے ایک اجازت ہے تھوڑی سی بات کر رہا ہوں بابا جی، میرا تعلق بیسیکلی جو ہے نا وہ لاہور ہم ہجرت کر کے آئے، بیسیکلی گجرانوالہ ایک شہر ہے پنجاب کا، اور وہ پیورلی اللہ والوں کا شہر ہے۔ ہاں جی، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے رضی صاحب، میں نے کہا جی فرمائیں، آپ اپنی قوم سے خطاب کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی کوئی تجربہ نہیں کیا، ذکر تذکرہ تو کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی آپ فرمائیں کہ آپ اپنی قوم کے جذباتی لوگوں کو منع کریں، جذباتی، کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں۔ بیٹا میرے تے اعتبار کر لے، میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں۔ آج تشریف لائیں، مہربانی سر، مہربانی سر۔ اچھا سوری سر، آ جاؤ سر، سنبھال میں معذرت چاہتا، میرے بات یاد بھائی پڑھیں گے، ڈھیر ساری معذرت چاہتا آئے تسی نہ کرنا اتھوں ٹورے ہولی عابد بھائی کا تو یہ پتہ نہیں چلا کب آگے بیٹھے، یہی طبعی شرافت۔ مالک آپ کو مزید وقت اور عزت میں اضافہ کریں۔ اعلان ناظم ممبر نے کرنا جی آپ کا، لیکن آپ کا اعلان میں آپ سوچتے ہوں گے زیادہ شناسائی بھی نہیں ہے تو عابد جی کا اعلان رضی صاحب کیوں؟ میری اصل میں مجبوری ہے، مذہب آل محمد ہی میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا۔ کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ بات ختم ہو گئی جی، واقعی ٹائم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، باتوں باتوں میں اتنا وقت ہو گیا۔ تو ان صاحب نے مجھے پتہ کیا کہا کہ جی اگر آپ کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں نا تو اپنے بچوں کو، شیعہ نوجوانوں کو آپ منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کریں۔ میں نے کہا قبلہ مجھے پلیز کچھ دلیل دے دیں تاکہ میں وگرنہ اگر میں ایسے ہی جا کے کہوں او بھائی تسا شیعہ یزید پہ لعنت نہیں کرنی تو بندے سوچیں گے شاہ اور ہی چنگے پلے سن۔ قبلہ مجھے کوئی دلیل کو ایسی دیں تاکہ میں اپنے لوگوں کو سمجھا سکوں یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے۔ ہوئے 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 بڑی وزنی دلیل دی، کہنا کہ جی لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے، ہو سکتا ہے امام حسین یزید، ایسی باتیں بھی بیٹا سنا تاکہ آپ کو آگے بات کرنا پڑے آپ کر سکیں۔ ویسے تو کمی نہیں ہے میری قوم کے بچوں کی، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے سادہ سادہ پیرائے میں بھی بات کی جائے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ جی لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دیں، میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک امام نے قتل معاف کیا نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا وقت تمام ہو چکا ہے۔ یہ جو بندے آج کہتے ہیں نا جی یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، میری ان سے اپیل ہے 3 سال اس کی حکومت رہی ہے، 3 سال عدد ٹھیک ہی رہے ہیں۔ بابا جی واقعہ کربلا کے علاوہ جو 2 سالوں میں اس نے کیا اس منبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی کہ میں منبر آل محمد
محمد پہ وہ باتیں کروں، بے شک بے شک تو اس کا کردار کیا رہا؟ بے شک تو اولاد محمد کی دشمنی میں اچھا ایک بات میں محسوس کرتا ہوں کہ یہ بندے جو یزید کا دفاع اور وکالت کرتے ہیں، الیکشن ابھی بھی گزرا ہے، پتہ نہیں سارا مجمع لطف لیتا ہے، یہ 5-7 بندے ہی لیں گے، یہ بندے یزید کا دفاع پتہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ جو میں نے محسوس کیا کہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا۔ نہیں میں نے پہلے کہا سارے بندوں نے دھیان نہیں کیا، یہ یزید کا دفاع اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اگر یزید کا دفاع نہ کیا تو بچوں کو پتہ چل جائے گا یزید کو ٹکٹ دینے والی پارٹی کون۔ آپ جیئے بھائی صاحب، آپ جیئے، بات میں روک رہا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی گفتگو آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن اب میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے، اتنا وقت ہو چکا ہے، بس بات میں میرا خیال تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار اگر نہ بھی ہو، آپ یہی جان کھاتے ہو نا، یونیورسٹیوں تک میں لیکچر دے رہے ہیں کہ جی وہ تو واقعہ کربلا کا ذمہ دار ہی نہیں ہے، یزید رضی اللہ، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہیں ہے، اوپر سے جی ہم جی صحابہ کے بار کی جی عزت قانوناً کروائیں گے، تو یہ کڑیاں کہاں سے مل رہی ہیں؟ اور چلو ایک لمحہ مجھے دیں گا، اگر یہ قانون بن بھی جائے، خیر اب تو یہ مولوی وائس میسیج آپ ان کے سنیں کرلاتے پھر رہے ہیں، کیونکہ مولوی دنیا پہ آکے ہوئے اگا ہمت کرو تے پیٹی آئی نو کی، ہم مسکین بھی تو مطمئن نہیں جا، وہ تمہیں ذرا نظر آتا ہے کہ تمہارا حصہ حکومتوں سے نکل رہا ہے، نہ رونے والے بھی رونے لگ جاتے ہو، شب بیداریوں کے منکر بھی راتوں کو جاگنا شروع کر دیتے ہو، ہمیں دیکھو 1400 سال سے حکومت کبھی بھی آل محمد کی نہیں ہے، لیکن ہر دور میں علی بھی تھا، حسین بھی ہے، اور سانجوں کے جشن بھی ہوں گے، ہم نے زندگی میں کبھی حکومت بدلنے کا بوجھ نہیں لیا کہ اگر فلاں پارٹی حکومت میں آ گئی ہمارا کیا بنے گا، اور حکومتوں سے پریشان وہ ہوتے ہیں جن کے مرشد حکومتی ہوتے ہیں۔ میں پورے اطمینان کے ساتھ ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں اور فکرہ ادھورا نہ رہ جائے، یزید واقعہ کربلا کا یہ ذمہ دار نہیں ہے، بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنا، میں اس سے زیادہ وضاحت کر نہیں سکتا، میں اس کی بد کردار یہ بتا نہیں سکتا، یہ مقدس اور تقدس بھرا ماحول ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم اس کے کریکٹر کو ممبر پہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن میں ریاض رضوی اپنا نام لے کے کہہ رہا ہوں، اپنے ان اسلامی دانشوروں کو اور اسلامی اسکالروں کو یہ بات بتا دو کہ یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو نا، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے۔ آپ جیئے سا یزید واقعہ کربلا کا بھول جاؤ 2 لمحوں کے لیے کربلا، لیکن وہ پھر بھی اس قابل جی آپ اپنی قوم کے بچوں کو سمجھائیں کہ اگر امام حسین نے اپنا قتل، اس کا مطلب ہے میں جا رہا ہوں جی، اگر امام حسین، میں نے کہا جی آپ کے فکرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تو لگا نہیں، آخر حسین سخی کا بیٹا، میں نے کہا شکرن للہ، بنو امیہ کی وکالت کرتے کرتے تو مان تو گیا ہے کہ سخی قبیلہ کون سا، مہربانی جی آپ جی، میں منون پوری دیانتداری سے میں وہ فکر بیان کر کے ممبر میں بھائی کو دے رہا ہوں، کہنے لگا جی آخر حسین سخی کا بیٹا ہو سکتا ہے،
آخر حسین ہو سکتا ہے امام حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. مجھے موقع دے, میں مذہب کی طرف نہیں جاؤں گا نا, میں یہیں پر روک رہا ہوں. جب اس نے 2-3 دفعہ کہا نا تو میں نے ایک بات کہی, بات پھر جیسے پہلے میں نے کہا ہے نا کہ بات پھر سیکنڈ گہری آ گئی, بات تھوڑی باریک ہے. مطمئن بڑا ہوں کہ آپ کمال لطف لیتے ہو یاد. جب اس نے کچھ 2-3 دفعہ کہا ہو سکتا ہے امام حسین اپنا ہو سکتا, میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. مجھے نہیں تھا اندازہ آپ پیچھے رہ جائیں. بس میں نے چھوڑ دیا تھا, آپ تیاری کریں جی, بھائی کا اعلان کر رہے ہیں. میں نے کہا جی پھر بھی آپ ہمیں موسم سردی کا تھا, اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا. لگا میں سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ لعنتیں کرتے ہیں. آپ مولانا شیعوں کے ہو کے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. شاہ صاحب آپ کو مسئلے کی نزاکت کا نہیں پتا, آپ کو شاید مسئلے کی حساسیت کا نہیں پتا. میں نے کہا جی آپ بتا دیں مجھے. کہنے لگے آپ سوچ ہی نہیں رہے کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دیا تو پھر آپ کی لعنت کا کیا؟ میں نے کہا کہ بلا میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. میں نے کہا امام حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دیں گے اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کریں گے.